کبھی کبھی ہم رشتوں کی حدود کا خیال نہیں رکھتے اور اسی وجہ سے بہت نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہر رشتے کی ایک لکیر ہوتی ہے، اگر انسان اس لکیر کو پار کرے تو وہ رشتہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا۔ میں ایک رشتے میں اپنی حدود پار کر گئی تھی اور اسی لیے بربادی میرا نصیب بن گئی تھی۔ جو کچھ مجھ پر گزر چکا تھا وہ میرے لیے بلانا بہت مشکل تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور کوئی گولی اثر نہیں کر رہی تھی۔ میری رات کی نیند نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں ساری رات جاگا کرتی اور گھر میں گھوما کرتی یا پھر اپنے بستر پر لیٹ کر کروٹیں بدلتی رہتی۔ جذبات کی تڑپ مجھے دیوانہ کر گئی تھی، اسی لیے میرے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ میرا دیور یاسر جو عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی بے تکلف تھے۔ میں بھول گئی تھی کہ دیور اور بھابھی کے رشتے میں ایسے بے تکلف ہونا فتنے کو جنم دیتا ہے۔ یاسر نے کئی بار مجھے رات میں جاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک دن میری تکلیف دیکھ کر کہنے لگا کہ بھابھی میں آپ کے سر میں تیل لگا کر آپ کا درد فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ میں آپ کو اتنا سکون دوں گا کہ آپ کو فوراً نیند آ جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگی۔ مجھے لگا کہ وہ ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آ کر لگا دو۔ وہ فوراً اپنے کمرے سے تیل اٹھا کر لایا اور میرے سر میں مساج کرنے لگا اور ساتھ میں وہ مجھے اپنے دن بھر کے قصے بھی سنانے لگا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے میرے سر میں حرکت کر رہی تھیں اور مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ اس نے میرے کندھوں کو اچھی طرح دبایا۔ وہ بہت نرمی سے میرے کندھوں کو دبا رہا تھا۔ میں روزانہ رات کو چائے پینے کی عادی تھی۔ یاسر میرے لیے چائے بھی خود بنا کر لایا تھا۔ مالش کروانے کے بعد میں نے یاسر کے ساتھ چائے پی اور سونے چلی گئی۔ پوری رات مجھے ایسی نیند آئی کہ مجھے پتہ نہیں چلا۔ واقعی یاسر کے مساج میں ایک جادو تھا۔ مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دنوں کے بعد مجھے اتنی گہری نیند ملی تھی۔ صبح اٹھتے ہی میں نہانے واش روم چلی گئی تو مجھے بہت حیرت ہوئی جب میں نے اپنے جسم پر کہیں کہیں تیل لگا ہوا دیکھا۔ شاید میں نے سوتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ لگانے کے بعد جسم پر ہاتھ لگایا تھا۔ میں معمول کے مطابق اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ نیند پوری ہونے کی وجہ سے میرے سر کا درد پوری طرح گم ہو چکا تھا۔ میری شادی کو 1 سال کا عرصہ ہو چکا تھا اور یہ 1 سال میں نے بہت اچھے سے گزارا تھا۔ جب میں اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی تو میرا دیور یاسر ایک 16 سال کا لڑکا تھا۔ یاسر مجھے میرے چھوٹے بھائی کی طرح لگتا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ ان کے والد کا بہت جلدی انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یاسر کو باپ کا پیار نہیں مل سکا اور میرے شوہر تو یہاں رہتے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ آج سے تم یاسر کا پوری طرح خیال رکھو۔ میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں یاسر کو بالکل اپنے بچوں کی طرح رکھوں گی اور میں نے اپنا وعدہ پوری طرح نبھانے کی کوشش بھی کی۔ میرا شوہر دوسرے شہر میں نوکری کرتا تھا اور وہ مہینے میں 4 دن کے لیے گھر آتا تھا۔ باقی سارا وقت میں اپنے چھوٹے دیور یاسر اور اپنی ساس کے ساتھ گزارتی تھی۔ یاسر اب ایک 17 سال کا نوجوان لڑکا تھا جو جوان ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں صرف 4 سال چھوٹا تھا، اس لیے ہم دونوں کے درمیان بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ میں اس کی ہر چھوٹی بات کا خیال رکھتی۔ وہ کالج سے واپس آتے ہی بابی بابی کرتا میرے پیچھے گھومنے لگتا۔ شوہر کے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے میرے چھوٹے بڑے تمام کام یاسر کے ذمہ تھے۔ یاسر کالج سے آنے کے بعد میرے کام کر دیتا اور اس کے بعد میرے ہی ساتھ سارا وقت گزارتا۔ یاسر کے ساتھ رہتے رہتے میں نے ایک بات شدت سے محسوس کی کہ وہ اپنے بھائی کو پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کا ذکر آنے پر وہ خاموش ہو جاتا یا پھر بات کا موضوع بدل دیتا۔ میں اس سے جاننا چاہتی تھی کہ اسے اپنے بھائی سے مسئلہ کیا تھا، لیکن میں کبھی یہ سوال نہیں کر پائی اور بہت بعد میں مجھے اس کا جواب مل گیا۔ میرے شوہر کی ماں سارا دن محلے میں گھومتی پھرتی اور شام ہوتے ہی جلدی سو جاتی۔ اگلے دن صبح سویرے وہ پھر محلے میں نکل جاتی، اسی لیے مجھے کبھی بھی ان کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن شوہر کے بغیر مجھے دن رات نیند نہیں آتی تھی
اور میں ساری رات کروٹیں بدل بدل کر گزار دیتی۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا کہ میں اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، اس لیے مجھے سر میں درد رہنے لگا۔ میرے دیور کو پتا تھا کہ میرے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے، اس لیے وہ پہلے تو میرے لیے دوا لے کر آتا تھا، لیکن ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ کب تک سر درد کی دوا کھائیں گی، اس سے تو اچھا ہے کہ میں آپ کا مساج کر دیتا ہوں، آپ کو بہت سکون ملے گا۔ میں نے دیور سے کہا کہ مساج کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ دن کے لیے مجھے اپنے بھائی کے پاس بھجوا دو، میں خود ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میری بات سن کر میرا دیور کہنے لگا اگر آپ چلی جائیں گی تو میرا کیا ہوگا، میں تو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی بات سن کر میں زور زور سے ہنسنے لگی۔ وہ مجھ سے اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ میرے دیور کو میری عادت پڑ چکی تھی، ہم دونوں اکثر گھومنے کے لیے باہر چلے جاتے، وہ رات کو میرے لیے آئس کریم لے کر آتا اور ہم دونوں رات گئے تک ایک ساتھ فلم دیکھتے۔ میں دیور کی پڑھائی میں بہت مدد کرتی، دیور مجھ سے فری ہو کر ہر بات کر دیتا۔ میں دیور کے ساتھ خریداری کے لیے جاتی تو وہ مجھے بہت ماڈرن اور فیشن والے کپڑے لینے پر مجبور کرتا۔ گھر میں تو وہ مجھے دوپٹہ بھی نہیں لینے دیتا، میں جب بھی دوپٹہ لے کر کام کرتی تو وہ میرا دوپٹہ کھینچ کر ایک طرف پھینک دیتا کہ آپ اتنی گرمی میں یہ پہن کر کام کیسے کرتی ہیں۔ وہ ہر بات میں میری بہت فکر کرتا تھا۔ دیور کو ہلکے رنگوں کے کپڑے بہت پسند تھے اور اسی لیے میں جب بھی اس کے ساتھ بازار جاتی تو وہ مجھے ہلکے رنگوں کے کپڑے دلاتا اور ان کی سلائی بھی بہت فیشنیبل کرواتا۔ اسے میرے کپڑوں میں بہت دلچسپی تھی۔ میں اکثر اسے کہا کرتی کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگتا کہ فی الحال تو آپ بہت خوش نصیب ہیں جو میں آپ کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں۔ اور واقعی میں بہت خوش نصیب تھی کہ مجھے دیور کبھی بھی کسی کام کے لیے منع نہیں کرتا تھا۔ وہ میرے تمام کپڑوں میں گہرے ڈیزائن والے گلے بنواتا اور قمیض اتنی چست ہوتی کہ کبھی کبھی مجھے سانس لینا بھی دشوار محسوس ہوتا، لیکن دیور کو ایسے کپڑے بہت پسند تھے۔ میں اسے اپنے بچوں کی طرح رکھتی تھی، اس لیے کبھی بھی اس کی پسند کا جوڑا پہننے کے لیے منع نہیں کیا۔ ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا پہنے ایک دن میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی، گرمی بہت زیادہ تھی اور میرا پورا جسم پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ میرے لباس سے سب کچھ نظر آنے لگا کہ اچانک میرا دیور وہاں پر چلا آیا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا آج تو آپ بہت گرم لگ رہی ہیں۔ اس کے اس بے باک تبصرے پر میں شرمندہ ہو گئی اور جلدی سے اپنا دوپٹہ تلاش کرنے لگی۔ دیور کہنے لگا بھابھی میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ آرام سے اپنا کام کریں۔ وہ یہ کہنے کے بعد کچن سے چلا گیا۔ جب میرے شوہر گھر واپس آتے تو ان دنوں میرا دیور مجھ سے بہت کم بات کرتا اور سارا وقت پڑھائی میں مگن رہتا۔ میرا شوہر بہت خوش تھا کہ دیور بہت محنت سے پڑھائی کر رہا تھا اور میں بھی ان دنوں اپنے شوہر کے ساتھ اتنی مگن ہوتی کہ مجھے اپنے دیور کا خیال نہ رہتا۔ شوہر بس 4 دن میرے ساتھ گزار کر واپس چلے جاتے اور دیور پھر میرے ساتھ پہلے کی طرح پیش آتا۔ وہ میرے معاملے میں بہت ضدی سا ہو گیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے جو کچھ بھی کہے میں فوراً اس کی بات مان لوں۔ اس کے دوست کے بھائی کی شادی تھی اور وہ میرے پیچھے لگا ہوا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ شادی میں چلوں۔ پہلے تو میں نے انکار کیا، لیکن جب اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو مجبوراً مجھے اس کی بات ماننا پڑی۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اس کے دوست کے بھائی کی شادی میں میرا کیا کام تھا، لیکن وہاں جا کر مجھے بڑی حیرانگی کا سامنا ہوا۔ دیور کے سبھی دوست مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے تھے اور اس طرح مل رہے تھے کہ جیسے ہم پہلے بھی بہت بار مل چکے ہوں۔ دیور کا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یاسر ہر وقت آپ کا ذکر کرتا ہے اور وہ آپ کی بہت تعریف کرتا ہے۔ وہ سب